اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو خوش آمدید اس سسٹرز حلقہ میں، اور انشاءاللہ آج ہم تھوڑی سی بات فیمنزم پہ کریں گے۔ میرا نام بیلا خان ہے اور میں سینئر لیکچرار کے طور پہ اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہوں اسلامک آن لائن یونیورسٹی میں۔ ہم 2-3 منٹ لے لیں اوروں کا انتظار کرنے کے لیے۔ should we keep going? ٹھیک ہے، ہم 1-2 منٹ انتظار کر لیتے ہیں انشاءاللہ، اور اس کے بعد ہم کنٹینیو کریں گے۔ Reactions of the public that come after. So if you like. Alright, بسم اللہ۔ اس کو باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ایک گزارش میری یہ ہے کہ بحیثیت قوم اور جنرلی اور انسانوں کی حیثیت سے بھی آئی گیس ہمیں کنٹروورشل ایشوز پہ بات کرنے کی طریقے جو ہمارے یہاں رائج ہیں ان کو تھوڑا سا چینج کرنے کی ضرورت ہے، ان اے سینس کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم سارے کنٹروورشل ایشوز کو شاؤٹنگ میچز بنائیں اور اس میں چیخنا چلانا ہو۔ ہم بہت رسپیکٹفلی بہت ڈگنیٹی کے ساتھ بھی بات کر سکتے ہیں، اور ہم دوسرے کے سٹینڈس کو سننے اور سمجھنے کا حوصلہ ہونا چاہیے، اور ہمیں بھی اپنی بات رسپیکٹفلی کنوے کرنے کی پریکٹس کرنی چاہیے۔ ہمیشہ سے اسپیشلی جو ہم اپنے مین اسٹریم میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے جا رہا ہے کہ جب دو اپوزٹ نوشنز یا سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگوں کو اکٹھے بٹھایا جاتا ہے تو اس ماحول میں بہت ڈسرسپیکٹ کا ایلیمنٹ شامل ہو جاتا ہے، اور کوئی کسی کی بات نہ سننے کے لیے نہ سمجھنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو کوشش انشاءاللہ یہ کریں گے جو ہماری پری کنسیو نوشن ہے یا ایک پہلے سے ہم جس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آئے ہوئے ہیں اس میں وسعت پیدا کریں انشاءاللہ، اور ڈگنیٹی اور پوری رسپیکٹ کے ساتھ اس کو ڈسکس کریں انشاءاللہ۔ بسم اللہ۔ تو میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ اس حلقہ میں آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، ہر انسان کا کوئی پیراڈائم ہوتا ہے، کوئی ورلڈ ویو ہوتا ہے، کوئی لینس ہوتا ہے جس سے وہ دنیا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کسی کے لیے وہ لینس اس کا دین ہوتا ہے، کسی کے لیے وہ لینس سائنس ہوتا ہے، کسی کے لیے وہ لینس کچھ اور ہوتا ہے، فلسفی ہوتی ہے، جو بھی ہوتا ہے۔ تو اگر ہم کسی بھی چیز کو ایک سرٹن لینس کی سے دیکھتے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو اسی کے لینس سے دیکھا جائے، ان اے سینس کہ فیمنزم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اگر ہم اس کو اسلام کے لینس سے دیکھیں تب تو چیزیں آسان ہو جائیں ہمارے لیے سمجھنا اور سمجھانا۔ لیکن آج ہم یہ کوشش کریں گے کہ فیمنزم کو اس کے اپنے لینس سے دیکھیں کہ واٹ از اٹ اباؤٹ، اور پھر ہم یہ ڈیفینیٹلی اس کو اسلام کے لینس سے بھی دیکھیں گے، اور انشاءاللہ اس کی جو آخری ہاف ہوگا وہ چند گزارشات پر مشتمل ہے انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ۔ فیمنزم کو سب سے پہلے ہم اس کے اپنے لینس سے دیکھیں گے۔ تو جب آپ فیمنزم کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں، ڈیفینیٹلی آپ کو کوئی بھی چیز سمجھ رہے ہیں تو آپ پہلے یہ سمجھیے کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ I've started، آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ میرے پاس جو ہے وہ آڈینس تک کا لمیٹڈ ایکسیس ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اوکے۔
اوکے تو فیمنزم کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں. ڈیفینیشن میں نے برٹانیکا سے لی ہے اور آپ کے پاس وکیپیڈیا وغیرہ پہ بھی ڈیفینیشنز اویلیبل ہے, لیکن چونکہ ان کے سورسز سے ہی دیکھنا اور سمجھنے کی ضرورت ہے. تو فیمنزم the belief in social, economic and political equality of the sexes. یعنی کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ سوشل, معاشی اور جو سیاسی رائٹس ہیں وہ سیکسز کی ایکول ہونے چاہیے. اب ہم اگر صرف ڈیفینیشن کا یہ پارٹ دیکھیں تو پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر ایکوالٹی آف سیکسز کی بات ہے, ایکوالٹی آف جینڈرز کی بات ہے, تو نام فیمنزم جو ٹرمینالوجی ہے اس کا کلیئر کٹ جھکاؤ ایک خاص جینڈر کی طرف ہے. اگر آپ فیمنسٹ سے بات بھی کریں تو وہ موسٹلی ان میں آج کل آپ کو ایسے کہنے والے بھی مل جائیں گے کہ ہم دونوں جینڈرز کی کوالٹی کی بات کرتے ہیں, ہم صرف فیمیلز کی نہیں بات کرتے. تو اس ٹرمینالوجی کو جسٹیفائی کرنا, اس ٹرم کو جسٹیفائی کرنا مشکل ہو جائے گا فیمنزم, کیونکہ اس کا کلیئر کٹ ایک جینڈر کی طرف جھکاؤ ہے. آگے چلتے ہیں. آگے یہ کہتی ہیں کہ although largely originating in the West, largely originating in the West, it has begun or it had originated in the West. کسی بھی مسلمان ممالک میں اس کی کسی بھی مسلمان ملک سے یہ اوریجنیٹ نہیں ہوا, وہاں سے اس کی فاؤنڈیشن یا ابتدا نہیں ہوئی. Feminism is manifested worldwide and is represented by various institutions committed to activity on behalf of women's rights and interests. So you started off with gender equality اور نیچے آتے ہی clear cut women's rights اور interest پہ بات آ گئی. ٹھیک ہے جی, اس کی آگے چلتے ہیں. موٹی موٹی جو باتیں ہیں اس میں یہ ہے کہ عورت کو کام کرنے کی, پبلک آفس ہولڈ کرنے کی, فیئر ویجز ملنا چاہیے, ووٹ کا اختیار ہونا چاہیے, اکوالٹی ود ان میرج, ایجوکیشن حاصل کرنے کا رائٹ ہونا چاہیے. یعنی کہ جو مارکیٹنگ یا سرفس پہ جو چیزیں ہیں وہ ڈیفینیٹلی اچھی لگتی ہیں. ٹو بی پروٹیکٹیڈ فرام ریپ, ڈومیسٹک وائلنس اینڈ سیکشل ہراسمنٹ, ابورشن اور ڈریس, وہ جس طرح سے بھی کرنا چاہیں. تو چند ایک چیزوں کے علاوہ باقی جو سرفیس پہ یا مارکیٹنگ جس کانٹینٹ کے ساتھ کیا جاتا ہے اس سے کسی کو اختلاف نہیں ہے. یعنی سب یہ چاہیں گے کہ عورت کو جو ہے عزت, اختیار, پراپرٹی اون کرنے کا رائٹ, ایجوکیشن ریسیو کرنے کا رائٹ ملے, اس کو ریپ سے, اس کو ڈومیسٹک وائلنس سے بچایا جائے, ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا. تھوڑی سی ہسٹری سمجھنے کی ضرورت ہے. ہسٹری میں یہاں پہ کیوں لائی ہوں, کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس دور میں رہ رہے ہیں اور اس دور میں اس دور کی کیا کیا ایسی آئیڈیالوجیز ہیں اور کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, جس کو سمجھنے کے بعد ہمیں فیمنزم ان پرٹیکولر اور اس دور کی باقی ساری چیزیں ان جنرل سمجھ آئیں. تو کچھ صدیوں پہلے, بہت پیچھے نہیں جا رہی میں, انلائٹنمنٹ کے دور سے آغاز کرتی ہوں. ایک انلائٹنمنٹ کا پیریڈ آیا 17ویں 18ویں صدی میں. آپ کو ڈیٹس بھی مختلف پیریڈس کی مختلف ملیں گی, تو میں نے آپ کو جنرل سا آئیڈیا دیا. پھر ماڈرنزم آیا اور اب ہم جس ایرا میں رہتے ہیں اسے پوسٹ ماڈرنزم کہتے ہیں. اس جیسے جیسے آپ دیکھیے آپ انلائٹنمنٹ سے ماڈرنزم اور پوسٹ ماڈرنزم کی طرف آئے ہیں, کچھ جو واضح تبدیلیاں ہوئی ہیں وہ کیا ہیں کہ سائنس نے بہت ترقی کی ہے. ہماری جو مٹیریلسٹک ایڈوانسمنٹ ہے اور سائنس کی ریسرچ بہت ریفائن ہوئی ہے. مٹیریلسٹکلی ہم نے بہترین ایڈوانسمنٹ کی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا رہا ہے کہ گاڈ یا ریولیشن یا خدا کی ضرورت یا اسپریچول ایسپیکٹ, یعنی مادہ پرستی نے جتنی ترقی کی اسپریچولیٹی کو اتنا ہی سائڈ لائن کر دیا گیا, اور جو خدا کے تصور کی ضرورت ہے اس کی, یا خدا کے تصور کی جو اہمیت ہے اس کو کم سے کم تر کیا جاتا رہا. اس کی مثال میں آپ کو بہت ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت تو نہیں ہے, لیکن میں آپ کو چند موٹے موٹے فلاسفرس کے یا فلاسفیکل جو بھی موومنٹ رہی ہیں یا فلاسفرز رہے ہیں ان کی چند باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی, اس لیے کہ بہت ڈیٹیل میں جانے کا ٹائم نہیں ہے. اور وہ شیئر کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو فلاسفرز تھے یہ جن سوشیو اکنامک کنڈیشنز میں آئے اور انہوں نے جو اپنی طرح سے چینجز لانے کی کوششیں کی,
اس سے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ مطلب کوئی خیر نہیں تھی، انہوں نے اپنی طرح سے اپنے ٹائم میں جو چیزیں دیکھیں اس کے خلاف انہوں نے ایک اقدامات اٹھائے، اور وہ اپنی جگہ، ان کی اہمیت اپنی جگہ. لیکن اسپیسیفکلی اسپیکنگ اباؤٹ دی کانسیپٹ آف گاڈ، ریولیشن، اسپریچویلٹی، تو یہاں پہ آپ دیکھیے ایک ماڈرنزم سے پہلے کچھ کی بات کر لیتے ہیں. ماڈرنزم سے پہلے ایک مشہور فلاسفر تھا فویوبیک، وہ کہتا ہے کہ مین کریٹڈ گاڈ. ٹھیک ہے. پھر ایک کانسیپٹ تھا نائلزم کا. نائلزم از دا بلیف دیٹ نتھنگ ان دا ورلڈ ہیز ریئل ایگزسٹنس، اور وہ کیا کرتے ہیں، تمام موریلٹی اور ریلیجیس پرنسپلس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. پھر بہت ہی مشہور فلاسفر فریڈرک نیچے گزرا، اس نے کیا کہا، گاڈ از ڈیڈ، اور مین وی کل گاڈ ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. اس اسٹیٹمنٹ کو کچھ لوگ بہت لٹرلی لیتے ہیں کہ گاڈ از ڈیڈ، اور کچھ لوگ اس کا امپلائڈ میننگ لیتے ہیں کہ جیسے انلائٹمنٹ کے جو دور تھا اس میں پھر گنجائش ہی نہیں رہی، اتنی ایڈوانسمنٹ ہو گئی. اور ان اینی کیس ثابت کیا جا رہا ہے کہ اب ہم جو ہے ایک ایسے ایرا میں داخل ہو رہے ہیں جب ہمیں ان سب چیزوں کی، گاڈ کی یا اسپریچویلٹی کی یا ان سب چیزوں کی ضرورت کم سے کم تر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. پھر ہم آ گئے پوسٹ ماڈرنزم میں. پوسٹ ماڈرنزم جس ایرا میں ہم رہ رہے ہیں اس کی کچھ چیدہ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. یہ جو ہے شدید اسکیپٹسزم کا دور، یعنی 1960 کے بعد، بائی اینڈ لارج 1960 کے بعد یہ شروع ہوا. ہر چیز پہ شک کریں، یعنی ہر چیز. میں بہت معذرت خواہ ہوں، اب آپ کو پیچھے اگر کھڑکیوں کی اس کی آواز آ رہی ہے، ہمارے پاس بہت شدید سینڈ اسٹارم آیا ہوا ہے، تو اگر آپ کو پیچھے سے تھوڑی ڈسٹورشن آ رہی ہے تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. اوکے. پوسٹ ماڈرنزم جس میں ہم ابھی رہ رہے ہیں، اسکیپٹسزم، یعنی ہر چیز کے بارے میں آپ شک کیجیے، ہر چیز، یعنی کچھ جو ہے وہ ہے یا ہے بھی نہیں. پھر نو ایبسلیوٹ ٹروتھ، یعنی آپ کا ٹروتھ کیا ہے جو آپ ڈیفائن کرتے ہیں، جو انڈیویجول ڈیفائن کرتے ہیں. نو ایبسلیوٹ موریلٹی. موریلٹی بھی کیا ہے جو آپ اپنے لیے موریلٹی ڈیفائن کرتے ہیں. ان کا شدید قسم کا فوکس انڈیویجولزم پہ ہے. انڈیویجولزم کیا، انفرادیت. سچ وہ ہے جس کو ایک فرد یا انفرادی حیثیت سے سچ سمجھا جائے. موریلٹی وہ ہے جس کو ایک، یعنی کہ ہم ایک کلیکٹیوسٹ سوسائٹی میں رہتے ہیں، یا ہمارا ایک اجتماعیت کا جو کانسیپٹ ہے اس کو بھی چیلنج کیا گیا، اور بہت زیادہ فوکس انڈیویجولزم پہ آ گیا. A lot of emphasis on tolerance, but unfortunately tolerance صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو اگینسٹ بات کریں، باقی سب کے لیے tolerance ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا ہے. Rejects dichotomous thinking. Dichotomous thinking یعنی مرد عورت، ڈائکوٹمی ہے، حق باطل. It chooses to blend. اور پھر ڈی کنسٹرکشن ہے ہر چیز کی. جینڈر کی ڈی کنسٹرکشن کر دیں، فیملی کی ڈی کنسٹرکشن کر دیں، اسکرپٹ کی ڈی کنسٹرکشن، یعنی ہر چیز کی. یہ چیدہ باتیں ہیں اس دور کی جس میں ہم رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب میں نے فیمنزم اور اس کو کیوں بتایا، کیونکہ ابھی جو ہم جس لہر میں رہ رہے ہیں، فیمنزم کی جس ویو میں رہ رہے ہیں، اس نے بہت کچھ پوسٹ ماڈرنزم سے لیا. اب کیا لیا ہے اس کی ڈیٹیل میں جانے کا ٹائم نہیں ہے، لیکن دیکھتے ہیں ہم ابھی فورتھ ویو آف فیمنزم میں رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور پوسٹ ماڈرنزم کا ایرا ہے. تو فیمنزم کی فرسٹ ویو آپ کے سامنے ڈیٹس موجود ہیں. اس ڈیٹ کو آئی، سیکنڈ ویو اس ڈیٹس میں آئی، اور تھرڈ ویو اس ڈیٹ میں آئی، فورتھ ویو اس ڈیٹ میں آئی، اور ہم ابھی فورتھ ویو میں رہ رہے ہیں. یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک ٹائم لائن جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، اور یہ ہے امریکن. ایک یہ اٹھا لوں، ایک منٹ اگر میں مجھے اس کا ایکسس نہیں ہے. اچھا میرا خیال ہے مجھے ابھی اچھا یہ ہائی لائٹر آئی بلیو آپ کو نظر آ رہا ہوگا. اچھا یہ ٹائم لائن آف امریکن فیمنزم، اس کو آپ غور سے دیکھیے گا. شروع کس چیز سے ہوئی ہے؟ شروع ہوئی رائٹ ٹو ووٹ. مجھے وہ ہائی لائٹر چاہیے تھا، مل گیا، سوری. رائٹ ٹو ووٹ سے شروع ہوئی. پراپرٹی رائٹس، ڈیورس، ہائر ایجوکیشن ایکسیس، ڈیسنٹ پے. تو چلیں پراپرٹی رائٹ تو ہم مطلب اگر ہم اپنے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو ہمیشہ سے عورت کو تھا. یہاں سے بات آئی کہاں؟
اس کو ورک پلیس پہ پھر لے گئے. ٹھیک ہے, ورک پلیس رائٹس ہونے چاہیے, یعنی کہ آپ نے عورت کو گھر سے نکال دیا, آپ اس کو ورک پلیس پہ لے گئے ہیں, تو جب ورک پلیس پہ لے گئے ہیں تو ورک پلیس رائٹس بھی ہونے چاہیے. چلیں ٹھیک ہو گیا. جب عورت کو ورک پلیس پہ آپ لے گئے ہیں تو ویلفیئر اور چائلڈ کیئر کے بھی رائٹس چاہیے. ظاہر ہے جب آپ عورت کو ورک پلیس پہ لے گئے ہیں تو بچوں کو کس نے سنبھالنا ہے؟ بچوں کو پھر آپ کو چائلڈ کیئر میں دینا پڑے گا, تو آپ کو چلیں چائلڈ کیئر رائٹس بھی مل گئے. اور اس کے بعد بہت امپورٹنٹ چیز آتی ہے, اس کے بعد آتا ہے ورک پلیس رائٹ کے بعد ایبورشن. ایبورشن ٹھیک ہے, ورک پلیس پہ لے گئے ہیں, پہلے چائلڈ کیئر تھا, پھر اس ویو میں اور اب آپ دیکھیے کہ وی اسٹارٹیڈ آف we're talking about rights of genders and equality, اور اب یہاں پہ ہم ایبورشن کے لیے لڑ رہے ہیں. تو ایبورشن کس کا, یعنی وہ جس چیز کو آپ ایبورٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا مارنا چاہ رہے ہیں وہ انسانی جان نہیں ہے کیا؟ does a fetus or unborn child have no right to live, or is it just a cluster of cells, a clump of cells? وہ انسانی جان نہیں ہے جس کی آپ موت کی بات کر رہے ہیں. تو یہ آپ گریجول انکریز دیکھیں, یعنی اس ٹائم لائن سے بہت ساری چیزیں سمجھ آنے لگتی ہیں کہ یہ کہاں سے اسٹارٹ ہوا اور یہ کہاں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا. میں تھوڑا سا آپ کو ریویو کرا دوں کہ ابھی ہم نے کیا دیکھا. تو ہم نے سب سے پہلے یہ چیز دیکھی کہ جب جینڈر ایکوالٹی کی بات کرتے ہیں تو یہ ٹرم جو ہے وہ جسٹیفائی نہیں کرتی. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ویسٹرن اس کے روٹس ہیں اور اوریجنس ہیں. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ایبورشن, سو یو آر ٹاکنگ اباؤٹ رائٹس اینڈ ایکوالٹی اینڈ ایوری تھنگ, بٹ واٹ اباؤٹ دا رائٹ آف ہیومن لائف ٹو لیو, وہ کہاں گیا؟ ٹھیک ہے, اچھا ایک آپ سے اب میں انہی کی کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. فوربس میں ایک خاتون کیتھی کیپرینو یہ ایک بات لکھتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ it's abundantly clear that our specific views on these issues are rooted deeply in our own personal and direct experiences rather than on any data, research or science surrounding the issues. ٹھیک ہے, میں آپ کو cannot hear me. اب can you hear me now? Okay, آخری بات کیا سنی؟ اگر مجھے پتہ چلتا ہے آخری بات کیا سنی تو انشاءاللہ میں وہیں سے کنٹینیو کروں. اس سلائڈ کو دوبارہ سے بتا دوں یا میں جہاں سے ہوں وہیں سے کنٹینیو کروں؟ پلیز اگر آپ مجھے بتا دیں تو پھر آگے چلنا تھوڑا آسان ہو جائے گا. اوکے 10 سیکنڈس, چلیں ٹھیک ہے, پھر آگے چلتے ہیں. تو جتنے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں اتنے ویوز ہوتے ہیں, اور اسی طرح ہزاروں ایکسپیرینسز اور ہزاروں ویوز. اور یہی ہوا ہے, آپ دیکھیں گے کہ اتنی زیادہ فریگمنٹیشن ہے کہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ جو ٹائپس ہیں وہ کتنی ہیں. تو آپ کھولیں گے تو آپ کو بہت ساری ٹائپس ملیں گی. آپ کو پتہ چلے گا کہ لبرل فیمنسٹ ہیں, ریڈیکل فیمنسٹ ہیں, مارکسسٹ ہیں, سوشلسٹ ہیں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو ان کی ڈیٹیلس میں جانا, ٹائپس سمجھنا جو ہے وہ آئی تھنک کافی ٹائم کنزیومنگ ہوگا, اور اسپیشلی کہ کنسنسس آپ کو بہت کم ملے گا. کوئی بندہ کوئی بات کہہ رہا ہے اور کوئی بندہ کوئی بات کہہ رہا ہے, ایک بندہ جو بات کہہ رہا ہے دوسرا اسی کو ریفیوٹ کرے. ود ان فیمنزم میں بات کر رہی ہوں, یعنی اتنی زیادہ فریگمنٹیشن ہے. میں کچھ امپورٹنٹ فگرس کی آپ کو انٹروڈکشن دوں گی ابھی آگے والی سلائڈس میں. آپ نے 3 چیزیں نوٹس کرنی ہے. ایک تو ان کا تھاٹ پروسیس, دوسرا یہ کہ باؤنڈریز. دیکھیں باؤنڈریز جو ہوتی ہیں کسی بھی چیز کو بیوٹیفائی کرتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے پاس
قدرت نے ہر چیز میں باؤنڈری بنائی ہے. آپ کے گھر کی ایک باؤنڈری ہے, فزیکل باؤنڈری بھی ہے اور ڈیفینیٹلی مورل باؤنڈریز بھی ہوں گی. لیکس ہیں, حتیٰ کہ جو سمندر ہیں ان کی بھی باؤنڈریز ہیں. پانی کی باؤنڈری ہوتی ہے, جب پانی اپنی باؤنڈری سے باہر نکل جاتا ہے, جب سیلاب آ جاتا ہے تو چیزوں کو بہا کر لے جاتا ہے نا, اور سیلاب کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیا کیا چیزیں بہا کر لے جا رہا ہوتا ہے. ہم نے ابھی پوسٹ ماڈرنزم میں دیکھا کہ نو ایبسلیوٹ ٹروتھ, نو ایبسلیوٹ موریلٹی. ٹھیک ہے, ہر بندہ اپنی اظہار رائے کے اظہار میں آزاد ہے. سو ریمبر, ایون اف یو آر free to express yourself, you're not free from the consequences of that freedom of expression. تو and when we talk about freedom of expression, جو تیسری چیز تھی, دیکھیں جب فریڈم آف ایکسپریشن اگر آپ انڈیویجول, ہر انڈیویجول کو رائٹ دے دیتے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن کا, اور پھر جیسے میں نے بھی کہا اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں, تو فریڈم آف ایکسپریشن بہت ہی سبجیکٹو ٹرم ہے. آپ کے لیے جو چیز فریڈم آف ایکسپریشن ہے وہ میرے لیے فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے, یا میرے لیے جو چیز فریڈم آف ایکسپریشن ہے وہ آپ کے لیے نہیں ہوگی. کوئی ٹین ایج بچہ یہ کہے کہ میرا فریڈم آف ایکسپریشن یہ ہے کہ میں جو ہے وہ ریڈ لائٹ جو ہے بالکل توڑ کے باہر نکل جاؤں, کیونکہ مجھے تو بہت ایڈرینلن رش ہے, میں تو ریڈ لائٹ پہ رک ہی نہیں سکتا. تو کیا ہوگا, اس کو ریڈ لائٹ توڑنے دی جائے گی؟ نہیں, اس کے فریڈم آف ایکسپریشن کو کنٹین کیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ بالکل ہی آزاد ہو اپنے ایکسپریشن میں تو وہ اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچائے گا اور دوسروں کو بھی نقصان پہنچائے گا بائی بریکنگ دا سگنل. ٹھیک ہے, اس لیے لاز ہوتے ہیں ملکوں میں, لاز ہوتے ہیں شہروں میں جو انسان کو کنٹین کرتے ہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ میرا فریڈم آف ایکسپریشن یہ ہے کہ رات کو میں ڈرنک ہو کے گاڑی چلاؤں, تو آپ کو چلانے دی جائے گی, نہیں چلانے دی جائے گی. تو یہ جو فریڈم آف ایکسپریشن پہ جو لمیٹیشنز لگائی جاتی ہیں وہ اس لیے لگائی جاتی ہیں کہ انسان کو اس کے ممکنہ ڈینجر سے یا پوٹینشیل ڈینجر اکیلے نقصان کے اس آئیڈیا سے کہ وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچائے اور دوسروں کو نقصان پہنچائے, اس سے بچانے کے لیے ممالک میں یا آپ کے لاز ہوتے ہیں جو آپ کے فریڈم آف ایکسپریشن پہ پابندی لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور مطلب اگر میں کچھ ایکسٹریم ایگزامپل دوں, کوئی پیڈو فائل آئے اور وہ کہے کہ میرا فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے وہ جو آپ کو نام سے ظاہر ہو رہا ہے, تو آپ اس کو کرنے دیں گے فریڈم آف ایکسپریشن. سو when we say freedom of expression, it's a very subjective term. اور جب آپ اس کو بالکل کھلا چھوڑ دیتے ہیں, کوئی باؤنڈریز نہیں لگاتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک ان کی جو امپورٹنٹ فگر جنہوں نے ماڈرنزم اور تھوڑا بہت پوسٹ ماڈرنزم کا ایرا دونوں دیکھا, سیمن ڈے بوور ان کا نام ہے. یہ کہتی ہیں کہ ون از ناٹ بورن بٹ رادر بیکمز اے وومن. یعنی میں عورت نہیں ہوں, میں عورت بن گئی ہوں. تو شاید بایولوجیکل جو ہماری نیچر ہے اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے. ویمن ہو ڈو ناٹ فیئر مین میک مین افریڈ. یعنی I don't understand کہ کیا لڑائی لگوانے کی والی. بہرحال پھر انہوں نے کتاب لکھی, کہتی ہیں The Second Sex. اس میں وہ کہتی ہیں کہ I think marriage is a very alienating institution for men as well as for women. I think it's a very dangerous institution. ٹھیک ہے, یہ شادی کی انسٹیٹیوشن کو کہہ رہی ہیں. پھر یہ کہتی ہیں A girl is thought to be a woman and her feminine destiny is imposed on her by society. ٹھیک ہے, اینڈ شی ہیز نو انیٹ میٹرنل انسٹنکٹ. یعنی عورت میں ممتا نہیں ہوتی. یہ عورت کو جو ہم قدرتی طور پہ کہتے ہیں کہ عورت نرچرر ہے, عورت میں ممتا ہوتی ہے, عورت بچے سے محبت اور اس کو اپ برنگنگ اور یہ ساری چیزیں کہتی ہیں, میٹرنل انسٹنکٹ کچھ بھی نہیں ہوتی ہے. چلیں ٹھیک ہے, ایک یہ ہو گئی. دوسری کی طرف چلتے ہیں, بیٹی فریڈن 1921 سے 2006 تک. اب آپ ان کی کتاب ہے, اس کا نام ہے فیمینن مسٹیک. ٹھیک ہے, اس کے نیچے یہاں پہ آپ دیکھیں نیو یارک ٹائمز بک ریویو ہے. اس میں غلط ہائی لائٹر یوز کر دی میں خود سے. اچھا, نیو یارک ٹائمز کا ریویو ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ change the world so comprehensively that it's hard to remember how much change was called for. یعنی اتنی تبدیلی آ گئی کہ پتہ نہیں تھا کہ تبدیلی لانی کتنی تھی. وہی میں نے آپ سے بات کی تھی نا, لمیٹیشنز اور باؤنڈریز کی. یعنی کہ آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنا چینج از ریکوائرڈ ٹو اسٹارٹ ود.
پھر ان کتاب میں یہ لکھتی کیا ہے یہ بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں یہاں سے. یہ کہتی ہیں کہ آئی ایم کنونسڈ دیٹ دیر از سم تھنگ about the housewife state itself that is dangerous. housewife کو اگر آپ کو لفظ پسند نہیں آپ ہوم میکر کر لیں. in any case یہ جو کہہ رہی ہیں وہ بات مختلف ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ in a sense that it is not as far-fetched as it sounds that women who adjust as housewives, یعنی کہ میں اور آپ جو ہوم میکرز ہیں یا ہاؤس وائفس ہیں, who grow up wanting to be just a housewife are as much danger as the millions who walk to their own death in the concentration camps. یعنی ہم میں سے وہ لوگ جو صرف ہوم میکرز بننا چاہتے ہیں یا ہاؤس وائفس بننا چاہتے ہیں, so we are going to the concentration camps. So concentration camp جو ہے بیسیکلی نازیز کا concentration camp بہت مشہور تھا, جس میں وہ لوگوں کو لے جا کے بند کر دیتے ہیں اور ان پہ جو تشدد کیا جاتا ہے. پھر یہ ان پہ جو اور جو کچھ ان پہ کرٹیسزم ہوا اس میں یہ کہتی ہیں کہ Fredin went on to explore this analogy for several pages and then continued to use the phrase comfortable concentration camps to refer to suburban homes throughout the rest of feminine mystique. تو یہ گھر کو کہہ رہی ہیں کہ concentration camps ہیں. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. ایک اور فگر ہے جو اپنے آپ کو feminist theorist کہتی ہیں, صوفی لوئس یہ کہتے ہیں کہ we cannot have a feminine future without abolishing the family. تو انہوں نے فیملی abolish کرنی ہے. Where pregnancy is concerned, let every pregnancy be for everyone. Let us overthrow, in short, the family. انہوں نے جو کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے Full Surrogacy Now, Feminism Against Family. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. Judith Butler sees gender as a discursive construction and performance rather than biological fact. یعنی ان کے کہنا یہ gender is not something that it is something one does, an act of doing rather than a being. یعنی کہ میں عورت نہیں ہوں, میں عورت اس لیے ہوں کیونکہ میں عورتوں والے کام کرتی ہوں, something like that. تو gender deconstruction پہ انہوں نے بہت کام کیا. اب آپ یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیں اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے اس سے کچھ ملتا جلتا سنا ہوا ہے یا آپ کو اس سے کچھ ملتی جلتی چیزیں یاد ہیں. میں آپ کو کچھ دکھاتی ہوں. ٹھیک ہے, اگر آپ یہ سائنس نہیں پہچانتے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پروٹیکٹڈ رکھا ہوا ہے. یہ جو کلرز ہوتے ہیں, رینبو کے کلرز بھی لے لیے ہم سے. بہرحال یہ ایک خاص آپ نے جو پیچھے ساری چیزیں سنی, اب آپ دیکھیں کہ یہ کہاں سے بلڈ ہو رہی ہیں یہ چیزیں. ایک آپ کو ویڈیو دکھاتی ہوں میں کہ آپ کو سوری میں اس کا ہائی لائٹر کو یہاں سے چھوڑوں کیسے. اچھا چھوٹ گیا شاید. اوکے بسم اللہ. اس میں وائس نہیں آ رہی ہے, ایک منٹ میں. ابھی مجھے بتائیے گا اس میں آواز آ رہی ہے؟ مختلف کارن بھی ہیں, کس چیز کا نہیں کرتا ہے. یہ جنسی اور سلفی اقلیتوں کی نشانی ہے. سلفی اقلیتوں, ٹرانس کمیونٹی کی, نان بائنری لوگوں کی. آپ نے
کہ اس کے اندر اس کا ذکر ملتا ہے کہ خواتین کے ساتھ ساتھ ٹرانس ویمن اور نان بائنری حضرات جو اپنے آپ کو کسی جنس سے وابستہ نہیں سمجھتے ان کی کے کیا حقوق ہونے چاہیے جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان میں نہیں ہے؟ اس میں ہم جنس پرستی کے حقوق نہیں ہے. ہم دیکھیں ہمارا یہ ماننا ہے کہ دو کنسنٹنگ ایڈلٹ جو ہیں وہ اپنے بیڈ روم میں کیا کرتے ہیں اس میں نہ ریاست کا عمل دخل ہونا چاہیے نہ ہمارا ہونا چاہیے. اچھا بیڈ روم میں جو کوئی کچھ کیا کر رہا ہے اس کو کوئی پابندی نہیں ہے بیڈ روم میں کیا ہو رہا ہے, لیکن جب اس کو آپ چاہتے ہیں کہ لا بنا دیا جائے تو پھر سب کو پتہ ہوگا. اگر قانون سازی ہو گئی تو آپ چاہتے ہیں قانون سازی ہو اس حوالے سے. میرے خیال سے عورت مارچ کا جو چارٹر ہے اور جو ڈیمانڈ ہے وہ بہت واضح ہے. آپ لوگوں نے اگر پڑھا ہو میں نے بس پڑھا نہیں. بالکل میں سے ایک بات میں جاننا چاہوں گا. ہم نے جو پچھلے سال میں ہم نے دیکھا کہ جو یہاں پر سلوگن ہمارے سامنے آئے عورتوں کو ٹارگٹ کیا مردوں کو اور وہ چیزیں سامنے ہمارے یہ بھائی ہمارے آپ کے ساتھ موجود ہیں ریپرزنٹیشن ہے یہ مردوں کے حوالے سے. تو آپ میں مردوں کو نہیں میں نان بائنری لوگوں کو ابھی اس کی آڈیو کلیئر تھی. آلرائٹ ٹھیک ہے. یہ اگر آواز نہیں ہے انفارچونیٹلی تو یہ بہرحال میں آپ کو جو چیز بتا رہی تھی پچھلی سلائیڈ میں کہ عورتوں کے رائٹ سے بات شروع ہوئی اور کہاں پہ یہ اس میں جو ہے یہ صاحب جو ہیں ان جو پریزنٹر ہیں وہ جنہوں نے رینبو کلر کا اسکارف پہنا ہوا ہے ان حضرت سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ لوگ کس کی نمائندگی کریں تو وہ بتا رہے ہیں کہ ہم ٹرانس کمیونٹی کی یا نان بائنری لوگوں کی ان لوگوں کی جو اپنے آپ کو کسی جنس سے منسلک کرنا نہیں ضروری سمجھتے ان کی ہم نمائندگی کر رہے ہیں. تو پھر انہوں نے یہ پوچھا کہ آپ ہم جنس پرستی کے حق میں تو نہیں. تو انہوں نے جواب دیا کہ دو اڈلٹس جو ہیں وہ اپنے بیڈ روم میں کیا کر رہے ہیں اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے. پھر انہوں نے سوال کیا کہ لیکن اگر آپ اس کو لا بنا دیں گے تو جس کا انہوں نے کلیئر جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا ہمارا مینیفیسٹو پڑھ لیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ مرد حضرات کو ریپرزینٹ کریں. تو انہوں نے کہا کہ میں مرد حضرات کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا, میں جو ہے وہ نان بائنری لوگوں کو یعنی کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو کسی ہومو سیکشول جس کو ہم کہتے ہیں. ہومو سیکشولیٹی کے بارے میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ فیکٹ یہاں پہ بتاؤں گی. یہ جو ہم LGBTQ کمیونٹی جن کو کہتے ہیں, سائیکالوجی میں ایک چیز ہوتی ہے ایک جس کو ہم کہتے ہیں ایک مینول ہوتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں DSM ڈائگنوسٹک اینڈ اسٹیٹسٹیکل مینول آف مینٹل ڈس آرڈر. اس میں سارے جو مینٹل ڈس آرڈر ہیں ان کی لسٹ ہوتی ہے, اس کے سمٹمز ہوتے ہیں ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا. جو پہلا یہ ڈائگنوسٹک اور اسٹیٹسٹیکل مینول نکلا تھا اس میں ہومو سیکشوالٹی کو ایک سائیکولوجیکل ڈس آرڈر قرار دیا گیا تھا. دوسرے جو اس کا ایڈیشن تھا اس میں اس کو کچھ نام چینج کر دیا گیا اور پھر تیسرے میں اس کا مزید کچھ چینجز لایا. ایونچولی اس کو تیسرے کے بعد سے اس کو مینٹل ڈس آرڈر کی کیٹیگری سے نکالنا پڑا. ٹھیک ہے, کیوں یہ ہوا اس کو مینٹل ڈس آرڈر کی کیٹیگری سے کیوں نکالنا پڑا؟ اس لیے کہ یہ مینٹل ڈس آرڈر ایسا نہیں تھا کہ مینٹل ڈس آرڈر نہیں تھا. اس کو اس لیے نکالنا پڑا کہ یہ کمیونٹی جو ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہے اور یہ مافیا اتنا اسٹرانگ ہے کہ اس نے پوری ایک کیمپین چلا کے امریکن سائیکیٹری ایسوسیشن جو ہے APA اس کو مجبور کیا کہ یہ جو ہے اپنی ڈائگنوسٹک اینڈ اسٹیٹسٹیکل مینول سے اس کو نکال دے. یہ سب آپ کو بتانے کا کیا مقصد ہے؟ یہ سب آپ کو بتانے کا مقصد ہے کہ دس از کمنگ. This is not as simple as women rights. Feminism is not synonymous to women's rights. یہ ہم نے دیکھ لیا مختلف چیزوں سے. انہی کی میں ابھی تو اسلام بیچ میں لائی بھی نہیں ہوں. انہی کی جو چیزیں ہیں انہی کے لینس سے ہم نے یہ دیکھا کہ this is not synonymous. Women's right or women rights. ٹھیک ہے, یہ ایک مینٹل ڈس آرڈر تھا ہومو سیکشولیٹی, اور اس مافیا نے جو ہے وہ بہت ہی کیمپینز وغیرہ چلا کے اس کو DSM سے نکلوا دیا.
تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا پاورفل ہے کہ کوئی بہت چھوٹی موٹی بات یہ نہیں ہے. اب ہم تھوڑا سا اسکروٹنائز کریں گے جو چیزیں آپ کو بتائی ہیں, اسی فیمنزم کے لینس سے ہی فیمنزم کو اسکروٹنائز کریں گے. اور کچھ سوال ہیں. ہو ڈیفائنز ویمنس رائٹس؟ کون ڈیفائن کر رہا ہے؟ ایک خاتون کہہ رہی ہیں کہ فیملی ابالش کر دیا جائے, دوسری خاتون کہہ رہی ہیں کہ ویمن جو ہم بایولوجیکلی مین اور وومن نہیں ہوتے, کچھ اور خواتین کچھ اور کہہ رہی ہیں. Then the second question is, what is the truth and who defines the truth? What is morality? Who defines morality? Or is there anything as morality? What is freedom of expression? Who decides what is freedom of expression? کیونکہ ہم نے دیکھ لیا کہ freedom of expression اگر آپ چھوڑ دیں گے تو اگلا پوائنٹ جو ہے وہی ہے کہ باؤنڈریز, کوئی باؤنڈریز نہیں ڈیفائن کریں گے تو کوئی بندہ کیا کہہ لے اور اپنے پیچھے پھر وہ ایک اس کی کیمپین سٹارٹ کر دے اور پھر پتہ نہیں کیا ہو جائے. یعنی جتنے سارے ایکسپیرینسز ہوں گے اتنے سارے اوپینینز ہوں گے, اینڈ there will be no limit to what you have to offer. پھر do we really have to be a feminist to endorse women's rights? Do we really? As we just spoke about the fact that we have seen that feminism is not synonymous to women's rights. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مینیفیسٹو جو آتا ہے اور گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان میں اتنا فرق کیوں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ میں فیمنزم کو ابھی تک میں اسلام کی بھی بات کوشش میں نے پوری کی کہ نہیں کروں گی. اب جو ہے ہم تھوڑا سا اس کو اسلام کے اینگل سے بھی دیکھ لیتے ہیں. اسلام اور فیمنزم, بہت دفعہ یہ کوشچن آتا ہے کین وی بی اسلامک فیمنسٹ ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو اسلام اور فیمنزم کچھ اوور لیپنگ ایریاز ہیں, جیسے کہ ڈومیسٹک وائلنس ڈیفینیٹلی فیمنزم بھی اس کے خلاف, اسلام بھی. ریپ ہے, سیکشل وائلنس ہے, ہراسمنٹ ہے, آنر کلنگ ہے. ٹھیک ہے, ہم سب ان سب چیزوں کے خلاف ہے اسلام. پھر کیا ہے, کچھ تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں جو مسلم فیمنسٹ ہیں. مسلم فیمنسٹ میں بھی کوئی کامن ایجنڈا تو میں نہیں کہہ سکتی کچھ ہے, کیونکہ جتنی ساری خواتین ہیں ان کے جتنے سارے ایکسپیرینسز ہیں ان کے اتنے ہی سارے ویوز ہیں. کچھ بہت پریکٹسنگ مسلم خواتین بھی اپنے آپ کو مسلم فیمنسٹ کہتی ہیں. ڈیفینیٹلی ایز وی اسٹارٹڈ آف, جب ہم نے کہا کہ وی ول ریسپیکٹ ایچ ادرز اوپینینز اینڈ ایوری تھنگ, لیکن اس کیٹیگری میں کچھ بہت ایکسٹریم خواتین بھی ہیں جو کیا کہتی ہیں کہ قرآن کی ری انٹرپریٹیشن ہونی چاہیے, لاس کی ریفارمیشن ہونی چاہیے, ان کو امامت چاہیے, اور حتیٰ کہ کچھ ان میں سے پروفٹس کو, کیونکہ وہ مرد تھے, ان کو ایسے لیبلز دے کے گئی ہیں کہ میرے اندر ایٹ لیسٹ اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ میں لیبلز ریپیٹ کروں. اور وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتی ہیں اور اپنے آپ کو پریکٹسنگ بھی کہتی ہیں. بہرحال یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگین کہ جب آپ کوئی باؤنڈریز نہیں لگاتے, جب آپ کوئی لمیٹیشنز نہیں لگاتے تو بندہ پھر کہیں بھی چلا جاتا ہے. مین اینڈ ویمن ان کی اکوالٹی اور اس کی جو بات ہے, میرا نہیں خیال کہ مجھے ٹائم اتنا زیادہ ملے گا کہ میں اس پہ کوئی ڈیٹیل سے بات کر سکوں. آئی ووڈ ہائیلی ریکمینڈ یو ٹو ہیو اے لک ایٹ ویمنز رائٹس ان اسلام بائی ڈاکٹر ذاکر نائک, سبجوگیٹڈ اور پروٹیکٹڈ. یہ آپ ضرور دیکھیے, اس میں بہت ساری ڈیٹیلس ہمیں مل جاتی ہیں کہ ویمنز رائٹس کیا ہیں. اور میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ فیکٹ بتاؤں کہ کچھ خواتین جو ہیں جو فیمنسٹ تھیں اور وہ جب اسلام کو ایکسپلور کر رہی تھیں اور بیسیکلی وہ اسلام کی ویک پوائنٹس ڈھونڈنا چاہ رہی تھیں کہ اس سے جو ہے اسلام کو بیش کریں ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا, اور وہ اسلام کو ایکسپلور کرتے کرتے ایونچولی وہ مسلمان ہو گئیں, کیونکہ جو کمپریہنسو ویمنز رائٹس جو اسلام نے دیے ہیں اتنی کمپریہنسو رائٹس عورت کو کبھی بھی نہیں ملے. یہ اسلام کی بات کر رہی ہوں میں. کچھ جو آیات جن پہ کرٹیسزم ہوتا ہے, ایک آدھ میں آپ سے ڈسکس کر سکتی ہوں کیونکہ وہی بات ہے کہ اتنا ٹائم مجھے اجازت نہیں دے گا. کہ جیسے سورہ نساء کی ایک آیا ہے, الرجال قوامون علی النساء, کہ مرد جو ہے عورت کا قوام ہے. اس پہ بہت زیادہ ڈیبیٹ ہوتی ہے اور اس پہ کہا جاتا ہے کہ عورت کو, مرد کو ایک ہائر اسٹیٹس دے دیا گیا, رتبہ دے دیا گیا, ختم ہو گئی کہانی, اکوالٹی ختم ہو گئی. میں آپ کے سامنے یہ گزارش کر رہی ہوں کہ اگر ویمنز رائٹس کے بارے میں کوئی ایک آیت ہے جس کو ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے قرآن میں, وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنا دیا. آپ قوام ہیں, رسپانسبلٹی بھی آپ پہ زیادہ ہے, آپ کی اکاؤنٹیبلٹی بھی زیادہ ہے. ٹھیک ہے, تو کون چاہے گا رسپانسبلٹی اور اکاؤنٹیبلٹی زیادہ ہو؟ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اسے قوام بنا دیا, اس کو رسپانسبلٹی دے دی, اس کو بھی اکاؤنٹیبلٹی, اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی زیادہ اسی کی ہوگی. اینڈ ذاکر نائک اگین ہی پٹس اٹ سو بیوٹیفلی کہ اسلام میں مرد کو قوام بنایا گیا ہے in a sense that and there can be so many examples
کہ اگر خدا نخواستہ گھر میں کوئی چور آ جاتا ہے تو مرد کسی بھی عورت کو یہ نہیں کہے گا کہ چلو کوالٹی ہے، کوالٹی آؤ چلو چور سے کھٹے لڑیں، وہ کہے گا تم بیٹھو میں دیکھ کر آتا ہوں. تو اٹس مور آف پروٹیکشن رادر دین سبجوکیشن، اٹس مور آف پروٹیکشن رادر دین ریسٹرکشنز. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم اس چیز کی تمنا نہ کرو، اس فضل کی جو اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو کسی اور پر دیا. ٹھیک ہے، مردوں کے لیے وہ حصہ ہے جس میں سے انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے وہ حصہ ہے جو انہوں نے کمایا. پہلا پارٹ دیکھتے ہیں سایہ کا. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مرد کو اگر قوام بنایا تو عورت کے پاؤں کے نیچے جنت رکھ دی، مرد کے پاؤں کے نیچے تو نہیں رکھی. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں میں عورت کو فضیلت دی اور کچھ چیزوں میں مرد کو فضیلت دی. اگر کوئی مچھلی ساری زندگی یہ کہتے ہوئے سوچ کے گزار دے کہ اللہ نے مجھے اڑنا نہیں سکھایا، تو how does that make sense؟ اللہ نے اس کو تیرنا سکھایا ہے. اور کہ کوئی چڑیا یہ کہتے ہوئے سکھا دے کہ اللہ یہ کیا فضیلت ہے کہ مچھلی کو تیرنا آتا ہے اور مجھے اڑنا نہیں آتا اور مجھے تیرنا نہیں آتا. اللہ نے آپ کو اڑنا سکھایا ہے. تو that's the beauty of the nature. پھر اسی طرح جب ہم ریوارڈس کے معاملے میں آتے ہیں تو there's 100% equality, there's no difference. اور کوئی آیت اور کوئی حدیث آپ کو یہ نہیں کہے گی کہ اگر مرد نماز پڑھے گا تو مرد کو زیادہ ثواب ملے گا اور عورت کو کم ثواب ملے گا جسٹ بیکاز آف دا فیکٹ کہ وہ عورت ہے. کوئی آیت آپ کو، کوئی حدیث یہ نہیں ملے گی کہے گی کہ اگر مرد روزہ رکھے گا تو اس کو زیادہ ثواب ملے گا، عورت رکھے گی تو اس کو کم ملے گا. سو 100% equality when it comes to rewards. انہیریٹنس کی جہاں تک بات ہے، عورت کو آدھی ملتی ہے، بائی آل مینس عورت کو آدھی ملتی ہے، مرد کو سے جو بیٹے اور بیٹی کی. دیکھیے یہ بھی ایک بہت ہی لمبی ڈبیٹ ہے، لیکن اگر میں آپ کو ایک مختصر سی ایگزامپل سے سمجھانے کی کوشش کروں تو دیکھیے اگر دو بچے ہیں، ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے، اور والد صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے، بیٹے پہ کیا رسپانسبلٹی آئے گی؟ اب وہ ماں کو بھی سنبھالے گا، بہن کو بھی سنبھالے گا، شادی کرے گا تو اس کی بیوی آئے گی، اس کو بھی مہر دے گا، اور اس کے جو بچے ہوں گے ان کی ساری فائنینشیل رسپانسبلٹی اس لڑکے پہ آئی ہے. بیٹی کی فائنینشیل رسپانسبلٹی کیا ہے؟ ایبسلیوٹلی زیرو. اس کی نہ اس نے اپنی ماں کو فائنینشلی سپورٹ کرنا ہے، نہ اس نے اپنے بھائی کو فائنینشلی سپورٹ کرنا ہے. جب اس لڑکی کی شادی ہوگی تو میاں بھی اسی کو مہر دے گا. تو اب آپ لاجیکلی سوچئے کہ اگر آپ کو انہیریٹنس ڈسٹریبیوٹ کرنی ہوتی اور آپ کو پتا ہوتا کہ ایک بندے پہ اتنی رسپانسبلٹی ہے اور دوسری پہ فائنینشیل ان ٹرمز آف اسپیسیفکلی ان ٹرمز آف فائنینشیل رسپانسبلٹیز اس پہ زیرو ہے، تو آپ دونوں کو اکٹھے ایکول پیسے دے دیں گے، ایکول انہیریٹنس دے دیں گے. تو یہ مختصر سی ایک میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے انہیریٹنس کے لاز کیوں اس طرح سے ہیں. ایز فار ایز لاز آف پراپرٹی اوننگ آف پراپرٹی از کنسرن، تو عورت کو اسلام میں پراپرٹی اون کرنے پہ کبھی بھی کوئی پابندی نہیں تھی، وہ ابھی بھی پراپرٹی اون کر سکتی ہے. ہمارے پاس خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اگزامپل موجود ہے. پھر اگر ہم وہی کوشچنز جو ہم نے فیمنزم کے سامنے رکھے اگر ہم اسلام کے سامنے رکھیں تو who defines women's rights؟ اللہ تعالیٰ ڈیفائن کرتے ہیں، ہمیں قرآن اور حدیث میں مل گئے ہیں. وہ ہمارے یہاں کوئی ایک فگر نہیں ہے جو women's rights ڈیفائن کرے. what is the truth؟ who defines the truth؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کر دیے، وہ بھی ہمیں اسکرپچر میں قرآن اور حدیث کی صورت میں ہمیں سامنے مل گئے. موریلٹی کیا ہے، فریڈم آف ایکسپریشن کیا ہے، باؤنڈریز کیا ہیں، ان سب کا جواب یہاں ہے. اور فائنل کوشچن یہ ہے کہ ڈو وی ریئلی ہیو ٹو بی اے فیمنسٹ ٹو انڈورس ویمنس رائٹس؟ یہ میں نے آپ پہ چھوڑ دیا. ایک نظر پاکستان کے لاز پہ ڈال لیتے ہیں. پاکستان کے لا میں ڈومیسٹک وائلنس کے خلاف لا ہے، بالکل ہے. ریپ کے خلاف ہے، بالکل ہے. آنر کلنگ کے خلاف ہے، بالکل ہے. سیکشل ہراسمنٹ، جہیز، ان سب کے خلاف پاکستان میں لاز موجود ہیں. اگین میں لاز کے حساب سے بات کری ہوں. عورت کو تعلیم حاصل کرنے پہ، ووٹنگ پہ، ورکنگ پہ کوئی پابندی نہیں ہے. یہ تو ہو گئی تھیوریٹیکل باتیں اسلام کے حوالے سے، اور میں انشاءاللہ اختتام کچھ گزارشات کے ساتھ کروں گی. ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہماری بچیاں اس طرح کے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا کر باہر نکل جاتی ہیں؟ کہ اس میں ہمارا بھی کوئی قصور ہے؟ اور یہ میں اپنوں سے بات کر رہی ہوں، اس لیے آئی ہوپ کہ آپ مجھے اجازت دیں گے یہ باتیں کہنے کی. 3 گزارشات ہیں میری. ایک تو یہ کہ جو ہماری مساجد ہیں اسے یوتھ فرینڈلی بنایا جائے. یوتھ فرینڈلی ایز ان کہ اگر کسی بچی کا، کسی 15-16 سال کی بچی کا یہ دل کرتا ہے کہ وہ اسلام ایکسپلور کرے، اب تو چلیں آن لائن بہت ساری ہمارے ایونیوز موجود ہیں.
لیکن پھر بھی اور اس کو یہ خیال آتا ہے کہ میں جا کے مسجد میں یہ دیکھوں کہ کیسے اسلام پریکٹس ہو رہا ہے، یا میں وہاں جا کے کچھ سیکھوں. تو ہماری مسجدیں کتنی یوتھ فرینڈلی ہیں، اسپیشلی چونکہ ہم نے وہی بات کی کہ ایکسپیرینس سے ہم چیزیں ڈیفائن کرتے ہیں، اس لیے میں بھی ایکسپیرینس سے ہی آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ جب مسجد میں ہم جیسے لوگ انٹر ہوتے ہیں، یا مطلب بچیاں انٹر ہوتی ہیں، تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، اخلاق ہمارا کیسا ہوتا ہے ان کے ساتھ. The first thing we'll ask them to do is کہ اپنا دوپٹہ صحیح کرو. اور ہیومن نیچر ایسی ہے، جب ان کو ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے تو پھر وہ، اور ڈکٹیشن بھی جب لاجک کے بغیر ہوتی ہے تو وہ ریبیل کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نہیں صحیح کروں گی. اور یہی بچیاں جن کے ساتھ یہاں پہ تھوڑا اخلاق کا مظاہرہ نہیں کیا جاتا، یہ جب کسی اور ایونیو پہ جاتی ہیں، اپنی یونیورسٹیز میں جاتی ہیں، مارچز میں جاتی ہیں، اور ان کو بڑے کھلے دل سے سراہا جاتا ہے اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے، تم دوپٹہ لو، تم دوپٹہ نہ لو، تم جو مرضی کرو، وہاں پہ ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا جاتا ہے. تو پھر کیسے ہماری بات کوئی سنے؟ تو مسجدوں کو یوتھ فرینڈلی بنائیں، مسجدوں کو ہیومن فرینڈلی بنائیں، مسجدوں کو چائلڈ فرینڈلی بنائیں، بچوں کو آنے دیں مسجدوں میں، ان کا دل لگانے دیں وہاں پہ. مسجدوں کو کاؤنسلنگ سینٹرز ہونا چاہیے. یہ سب اللہ کے کام نہیں ہے، یہ سب کیا اللہ کا کلمہ بلند کرنا نہیں ہے کہ کوئی کسی عورت پہ، اگر کوئی کسی عورت کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی وائلنس ہے، کچھ ہے، تو وہ آ کے مسجدوں میں وہ ڈسکس کر سکتی ہے. ابھی تو نہیں ہو رہا نا ایسا، مطلب بائی اینڈ لارج تو ایسا نہیں ہو رہا. تو اس چیز کو دیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ کیوں ہماری یوتھ اس طرف جا رہی ہے. ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے، ہمارے اخلاق میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو دوسری چیز قوام، اگر اللہ نے آپ کا قوام بنایا ہے تو آپ قوام بنیے، آپ قوام بن کے دکھائیں. عورت کو وہ فائنینشیل پروٹیکشن، محبت، عزت دیں کہ وہ خود کہے کہ وہ مجھے قوام چاہیے. مطلب ہم تو وہ قوم ہے کہ ہم جہیز سے اور اس سے باہر نہیں آئے. شیخ کاشف نے ابھی جو اس بچی کی سبحان اللہ، اپنی عائشہ کو بچاؤ، ایسا کچھ ٹائٹل ہے اگر میں if I'm not mistaken، مطلب آپ اس کو دیکھیں تو اٹس لائک کہ مطلب روح کانپ جاتی ہے انسان کی کہ کوئی جہیز کی خاطر ابھی تک خودکشیاں کر رہے ہیں. تو آپ قوام بنیے، آپ مطلب آپ وہ اسٹرینتھ اور وہ اپنے اندر وہ چیز لائیے کہ عورت کہے کہ ہاں مجھے قوام چاہیے. عورت کو عزت کی ضرورت ہوتی ہے، عورت کو ایموشنل کمفرٹ کی ضرورت ہوتی ہے، عورت کو اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ جو جس طریقے سے بھی وہ اپنا خاندانی نظام چلانے کی کوشش کریے، اس کو اپریشیٹ کیا جائے. ٹھیک ہے. اور آخری جو گزارش ہے وہ دین تھوپنے سے اجتناب کریں. اور یہ اسپیشلی جو ہے وہ میری پیرنٹس سے گزارش ہے. دیکھیں آپ کی کامیابی اس چیز میں نہیں ہے کہ آپ کے ڈر سے بچہ نماز پڑھ رہا ہے یا آپ کے ڈر سے آپ کی بچی نے اپنا سر ڈھکا ہوا ہے. آپ کی کامیابی ہرگز اس چیز میں نہیں ہے. آپ کی کامیابی تو اس چیز میں کہ آپ نے اپنے بچے کے دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کی پہچان ایسے راسخ کر دی ہے کہ آپ ہو نہ ہو بچے کو نماز پڑھنی ہے. اور آپ جس دن مر گئے اس دن بچی جو ہے سر سے اسکارف اتار کے نہیں پھینک دے گی. اس کو اسکارف کی اہمیت ایک لاجیکل کانورسیشن ہونی چاہیے، گھر میں مکالمہ ہونا چاہیے، بات ہونی چاہیے اس پر، رادر دین ہم تھوپ دیں یہ چیزیں کہ کرو بیکاز میں کہہ رہا ہوں، میں تمہارا باپ ہوں. اس سے پھر ریبیلین جنم لیتا ہے. تو یہ میری بس گزارشات تھی. اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں کہ ہم اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں اور دین کو اس کی پوری انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہم دوسروں کو دیں، تاکہ جب چیزیں تھوپی جاتی ہیں تو ریبیلین جنم لیتا ہے. انشاءاللہ پرسوں ایک پاور ٹاک ہے اذان کے پلیٹ فارم سے. استاد کامران عبدالرؤف کیانی یہ کرا رہے ہیں، اور اس میں انشاءاللہ آپ کو پریکٹیکل پروگرام آن اسلامک ڈیوٹی آف لیڈرشپ، انشاءاللہ اس کو ضرور جوائن کیجیے. اس کی مزید تفصیلات اس پوسٹر پہ موجود ہیں. میں 1 منٹ فیس بک پہ چلی جاتی ہوں. اب آپ کے کوئی سوالات ہیں تو وہ میں لے لیتی ہوں انشاءاللہ. 1 منٹ دیجیے گا. میں
میں تھوڑا سا آپ کے کامنٹس ایکسیس کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. مین وائل اگر آپ کا کوئی سوال ہے آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اوکے ہاں ٹھیک ہے. مجھے سوالات ابھی تک کوئی نظر نہیں آ رہے. اگر کوئی سوال نہیں ہے تو انشاءاللہ پھر میں اجازت لوں گی. اور میں اس نوٹ کے ساتھ اجازت لوں گی کہ جب آپ سامنے والے کو کوئی بات بتائیں تو کوشش کریں وہ آپ عزت احترام اور پیار کے ساتھ بتائیں تاکہ وہ آپ کی بات سمجھنے کے قابل ہو. جب آپ لوگوں سے آرام سے بات کرتے ہیں تو آپ ان کی ضمیر کو جھنجھوڑتے ہیں, اور جب بد اخلاقی اور بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو آپ ان کی انا کو جگاتے ہیں. تو کوشش کیجئے کہ ضمیر کو جھنجھوڑیں اور انا کو نہ جگائیں. ٹھیک ہے. دیکھیں بہت اچھا کوشچن کیا اقرا نے. اقرا پوچھ رہی ہے کہ جب مسجدیں اویلیبل ہی نہ ہوں تو وہ کہاں جا کے اپنے پرابلمس ڈسکس کریں. دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ ہمیں بات کرنے اور ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا پلیٹ فارم دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہم سبحان اللہ ہم ان کو ایک پلیٹ فارم تو پرووائڈ کریں کہ وہ آئیں. جیسے الحمدللہ جیسے اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو انسٹیٹیوٹس بن رہے ہیں, اذان انسٹیٹیوٹ ہے, آپ کا یوتھ کلب ہے آپ کی, یہ بہت اچھی کوششیں ہیں الحمدللہ کہ یوتھ کو ایک پلیٹ فارم دیا جا رہا ہے. مزید ان کوششوں میں اضافے کی ضرورت ہے. آپ یہاں پہ کاؤنسلنگ سروسز موجود ہیں یہاں پر, اور بہت ساری چیزیں اویلیبل ہیں جس پہ اب یوتھ آ کے بات کر سکتی ہے الحمدللہ. تو اس طرح کے اور سارے پلیٹ فارمز کی ضرورت ہے, اور یہ جو پلیٹ فارمز ہیں انہیں پلیز اون کیجئے, اپنا سمجھیے, ان کی جو باتیں ہیں وہ آگے شیئر کیجئے تاکہ یوتھ کو پتہ چلے کہ ایسے پلیٹ فارمز اویلیبل ہیں. جی میں نے کوشش کی ہے اس بات کا جواب دینے کی. اقرا مریم کین وی سے when it comes to gender Islam equity and equality, I would again مریم اس کا جواب جو ہے بہت لمبا ہو سکتا ہے, اور ڈیفینیٹلی ہمارے پاس ڈفرینس آف اوپینین موجود ہے. کچھ اکوالٹی اور آئیڈینٹیکلٹی کی بات کرتے ہیں, کچھ اکویٹی کو اکوالٹی کی بات کرتے ہیں. آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کی ویڈیو جو ویمن رائٹس ان اسلام ہے, آگے اس کا شاید ون لائنر یہ سبجوگیٹڈ اور پروٹیکٹڈ ایسے کر کے ہے, وہ آپ دیکھیے انشاءاللہ آپ کو بہت ساری چیزیں کلیریفائی ہوں گی. اچھا, ہاؤ ڈو وی ایکسپلین ٹو آر کڈس گروئنگ اپ ان دا ویسٹ وین دے آسک اباؤٹ دیکھیں آپ ایک تو چیزیں ہیں کہ آپ ان کو جتنا فطرت پہ پالنے کی کوشش کر سکتی ہیں آپ وہ کیجیے. دوسری بات یہ کہ جو ڈی ایس ایم جو ڈائگنوسٹک اینڈ اسٹیٹسٹیکل مینول ہے یہ ویسٹ نہیں بنایا, یہ ہم نے نہیں بنایا. اس کی 3 ایڈیشنز تک اس کو ایک مینٹل ڈس آرڈر کے طور پہ رکھا گیا, اور اس کو نکالا بھی جو گیا ہے وہ پریشر کے طور پہ نکالا گیا ہے, پریشرائز ہو کے نکالا گیا, وہ اس لیے نہیں نکالا گیا کہ یہ مینٹل ڈس آرڈر نہیں ہے. یہ سوال جو ذری میں تھوڑا سا اس ٹاپک کے باؤنڈریز کے باہر ہے. مجھے نہیں لگتا کہ I'm equipped enough to be able to answer this question. میں خیال سے آپ انشاءاللہ اذان کے پلیٹ فارم سے ہی کسی سے پوچھ سکتی ہیں, کسی شیخ سے, وہ انشاءاللہ آپ کو اس کا بہتر جواب دیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ whatever belongs to son belongs to father. چلیں جی, کوئی اور سوال ہے, اور اگر نہیں ہے تو انشاءاللہ, اور جنہوں نے ویسٹ کے بارے میں بات کی ہے, میں آپ کو ایک بات یہ بتا دوں کہ آپ اپنے بچوں سے بات کیجئے, کیونکہ آپ اگر نہیں سمجھائیں گی اور وہ کہیں اور سے سمجھیں گے تو وہ جو ان کو سمجھائے گا وہ اپنی طرح سے سمجھائے گا. آپ بچوں کو چھوٹی چھوٹی باتیں آرام سے اور پیار سے سمجھا سکتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ یہ بچے ہیں. ابھی ایک خاتون سے بھی بات ہو رہی تھی تو وہ بتا رہی تھی کہ میں نے بچے نے کچھ مطلب ایسی چیزوں کے کنٹروورشل چیزوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے ڈانٹ دیا. تو سبحان اللہ. تو دیکھیں جب آپ ڈانٹ دیتے ہیں تو اس کا مطلب آپ نے بات ختم کر دیا, اب آپ نے ان کو جواب نہیں دیا. وہ ایک نیچرل بچے کے اندر ایک ڈیزائر ہوتی ہے, تو وہ آپ سے نہیں پوچھے گا تو وہ کہیں اور سے پوچھے گا, اور جب وہ کہیں اور سے پوچھے گا تو پھر جو ہے وہ اپنی طرف سے ہی اس کو جواب ملے گا.
اس کا میں جواب میرے خیال سے دے چکی ہوں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اگر اور کوئی سوال نہیں ہے تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم وائنڈ اپ کریں گے. میری یہ گزارش ہے کہ اگر میں نے کسی کی بھی دل آزاری کی ہو، چاہے ان کا تعلق ریلیجس کمیونٹی سے ہو یا کسی اور کمیونٹی سے ہو، تو میں بہت معذرت خواہ ہوں. یہ میرے انشاءاللہ اس کی اختتام ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر اور حق کی بات حکمت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.